کہ بعض نہیں اکثر معاملات میں اس میں کافی دقت پیش آتی ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی بالکل کسی کو سزا نہیں ہوئی، یہ بھی غلط ہے۔ اگر یہ مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کو وہ پورا جو ہے وہ ڈیٹا لاگ دیتا۔ یہاں پہ لوگوں کو سزائے موت بھی ہوئی ہے، لوگوں کو عمر قید بھی ہوئی ہے۔ ابھی یہ 3 دن پہلے کی بات ہے کہ جو لوگ امریکہ سے وہ بچے گئے تھے جہاد کرنے کے شوق میں اور وہاں سرگودا میں پکڑے گئے، تو ان تمام کو جو ہے وہ 15 سال جو ہے وہ قید ہوئی ہے۔ اس سے چند دن پہلے ایک دہشت گردی کے کیس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو مجرم تھے ان کو سزائے موت ہوئی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کی طرف چلتے ہیں۔ زیادہ احمد صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختصر بتائیے کہ دہشت گردی کا جو خاتمہ ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ ہمارے حکومت کو، ہمارے حکمران کو، ہمارے لیڈران کو، ہماری عدلیہ کو، ہماری عوام کو، آپ خصوصی طور پر عوام کو جگانے کی بات کرتے ہیں، آپ کی آئیڈیالوجی میں نے دیکھی ہے، آپ کو پڑھا ہے، آپ بات کرتے ہیں عوام کو جگانے کی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے عوام بھی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر جو فساد فلرد ہے، جو دہشت گردی ہے، اس کے 2 ایکسس ہیں۔ ایک تو انہوں نے بالکل درست کہا راجہ ثناء اللہ صاحب نے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ یہ افغانستان سے آ رہی ہے، لہذا پاکستان میں جتنی دہشت گردی آ رہی ہے اس کے لیے پاکستان کو اپنی افغان پالیسی تبدیل کرنی ہے۔ یعنی ہم اس وقت پاکستان سب سے زیادہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے افغانستان میں اپنی پالیسی کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے۔ نیٹو کی سپلائی لائن ہمارے تھرو جاتی ہے، امریکن افغانستان میں پھنس چکے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ امریکیوں کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کس طرح کے رکھیں گے اور افغان پالیسی ہماری کیا ہوگی۔ آپ یقین کریں گے کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسی ڈاکومنٹڈ افغان پالیسی نہیں ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپروو کی بھی ہو۔ مشرف دور کے 9/11 کے وقت جو فساد چلا آ رہا ہے ایڈ ہاک طریقے پہ، وہ آج بھی جاری ہے۔ لہذا جب تک آپ یہ منظم فیصلہ نہیں کرتے کہ انڈین ایلیمنٹس جو افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں، ڈپلومیٹک سطح پہ، سیاسی سطح پہ، امریکن ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، امریکیوں کے کنٹرول میں تو ہیں، اور امریکی ہمارے کنٹرول میں ہے جب ان کی سپلائی لائن ہمارے تھرو گزرتی ہے۔ تو آپ 1 ہفتے کے لیے امریکن سپلائی لائن بند کیجئے، سارے دہشت گردی کے اڈے جو افغانستان میں ہیں امریکن خود جا کے بند کریں گے۔ یہ ایک ایکسس ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، میں اس بات سے رانا صاحب سے اختلاف کروں گا، دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں اس سزا کو، سزائے موت کو، کہ جو دہشت گردوں کے دلوں میں دہشت بٹھاتی ہے۔ آخری دہشت گرد پاکستان کے عدالتی نظام کے ذریعے جس کو سزائے موت ہوئی ہے وہ صادق گانجی کا قاتل تھا، سپاہی صحابہ کا، جس کو 2001 میں سزائے موت سنائی گئی تھی، یعنی سزائے موت لٹکا دیا گیا تھا۔ وہ اس کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان میں کسی دہشت گرد کو پھانسی نہیں دی گئی، فائرنگ اسکواڈ کے آگے نہیں کھڑا کیا گیا، چند سالوں کی سزائیں سنائی جاتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد یہ بری ہو جاتے ہیں یا ان کو یرغمال کے طور پر چھڑا لیا جاتا ہے۔ لہذا یہ بات بالکل بے معنی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کو ڈیلیور کر رہی ہیں۔ 10 سال کے عرصے میں ایک دہشت گرد عدالتی نظام کے ذریعے موت کے پھندے پہ نہیں چڑھا، اور جب تک آپ ایک عدالتی نظام اس ملک کا، اسی واسطے ہم بات کرتے ہیں آپ کو یہاں اسپیشل ملٹری کورٹ کی ضرورت ہے، اسپیشل کورٹ کی ضرورت ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ ابھی خود انہوں نے کہا کہ جو سوسائڈ جیکٹ پہنے ہوئے آدمی پکڑا گیا ہے، جو آدمی سوسائڈ جیکٹ پہنا ہوا پکڑا گیا، اس طرح کے کم از کم کئی 100 لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل واضح ثبوت کے ساتھ پکڑے گئے ہیں کہ یہ دہشت گرد ایلیمنٹ ہیں۔ کم از کم ملک میں 400-500 آدمیوں کو تو پھانسی لٹکائیں جا کے ہم لوگ۔ یہ حکومت وقت، یہ عدالتی نظام، یہ مسئلہ صرف پنجاب گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ فرنٹیئر کی، پنجاب، بلوچستان، سندھ، فیڈرل گورنمنٹ، سب کا یہی کرائسس ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ There is no justice here for the victims، اور دہشت گرد اس نظام سے خوفزدہ محسوس نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے۔